کرشن چندر کے افسانے شہزادہ کا بقیہ حصہ آج ملاحظہ کیجیے۔ گزشتہ سے پیوستہ فیشنیبل عورتوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے اور اس کے دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتیں اور سدھا سے رشک و حسد کے ملے جلے انداز میں پوچھتیں، کیسا ہے وہ تیرا؟ گورا رنگ ہے، بال گھنگریالے ہیں، ہنستا ہے تو موتی جھڑتے ہیں۔ سدھا جواب دیتی، کیا تنخواہ لیتا ہے؟ 1200۔ 1200؟ لڑکیاں چیخ کر پوچھتیں، 1200 تو ہماری فرم کے مینیجر کی تنخواہ ہے۔ وہ بھی ایک فرم میں مینیجر ہے، سدھا جواب دیتی۔ اری ہمیں دکھائے گی نہیں، بس ایک بار دکھا دے، ہم دیکھ تو لیں کیسا ہے تیرا وہ۔ دکھا بھی دوں گی، کہو تو دفتر میں بلا کے دکھا دوں۔ یہ تو اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ سدھا کہاں موتی کو دکھانے والی تھی۔ وہ مر جاتی مگر اپنے موتی کو نہ دکھاتی۔ ان لونڈیوں کا کیا بھروسہ۔ مگر سدھا نے دفتر میں بلانے کی دھمکی اس کامل اعتماد کے ساتھ دے دی تھی کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ان لڑکیوں کو ہمت نہ ہوئی اور وہ جل کر رہ گئیں۔ سدھا کا بوڑھا باپ کڑ کڑ کر مر گیا، کیونکہ سدھا شادی نہ کرتی تھی اور محلے والے طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرتے تھے، اور سدھا کا باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا کیونکہ سدھا جوان اور بالغ تھی اور خود مختار بھی۔ اب وہ گھر میں 200 روپے لاتی۔ سدھا کا باپ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اگلے چند سالوں میں سدھا کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کر اپنی اپنی ملازمتوں کے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن وجے کی بھی شادی ہو گئی اور اس کی ماں بھی اپنی بڑی بیٹی کے کنوار پنے کے غم میں سلک سلک کر مر گئی اور سدھا اس غم میں اکیلی رہ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور سول لائنز میں ایک عمدہ مکان کی دوسری منزل میں 2 کمرے لے کر پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی۔ اس کے رہنے کے حصے کا دروازہ الگ سے باہر سے کھلتا تھا اور اب وہ اپنی نقل و حرکت میں مکمل خود مختار تھی۔ اب وہ 35 برس کی ہو چکی تھی مگر مشکل سے 30 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی۔ وہ اسٹینو بھی ہو گئی تھی، اس نے BA بھی کر لیا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی۔ اب وہ خوشحال اور آرام دہ اور سکون آمیز زندگی بسر کر رہی تھی۔ کئی سال سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیاں سجاتی تھی۔ لوگوں کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور کون اس کا خاوند ہے، مگر لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ شامیں گزارتی ہے۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ جو کوئی بھی ہے اس کی اپنی کچھ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں ہر شام کی تنہائیوں میں ملتے ہیں اور جب دنیا سو جاتی ہے اور جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی ہے، ان غنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی سدھا کے یہاں آتا ہے، ہولے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور خاموشی سے اندر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر لوگوں کا خیال یہی تھا، اور سدھا سے وہ کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ سدھا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی جس کے ماتھے پر سندور کا یہ بڑا ٹیکا جگمگاتا ہو، اسے کوئی کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ شام سدھا کی 40ویں سالگرہ کی شام تھی اور وہ شام کئی وجوہ سے سدھا کو کبھی نہیں بھولتی۔ سدھا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی جس پر باغ کے بجائے کسی خوبصورت منظر کا شبہ ہوتا تھا۔ شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا اور رات کی سانولی زلفیں افق پر بکھیر دی تھیں۔ ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے۔ آج سدھا بہت خاموش تھی۔ موتی بھی چپ چپ سا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح خوبصورت تھا جیسے جوانی میں تھا۔ اب بھی وہ ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر سدھا سے ملتا تھا کہ سدھا کا حکم یہی تھا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ موتی پر زندگی کے بہاؤ نے اور وقت کے گھاؤں نے زیادہ نشان نہیں چھوڑے، صرف کنپٹیوں پر سفید بال آ گئے ہیں جو اس کی صورت کو اور بھی باوقار اور وجیح بناتے تھے۔ وہ ایک چھڑی لے کر چلتا تھا جو اس کی 50ویں سالگرہ پر خود سدھا نے اسے تحفے میں دی تھی۔
ورنہ اس کے علاوہ اس کی صورت، شکل میں، کردار اور گفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح اتنا حسین، دلکش اور دل نواز تھا کہ اسے دیکھتے ہی سدھا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر سدھا کا دل اتنے زور زور سے دھک دھک کرنے لگتا تھا کہ جتنا پہلے روز۔ موتی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ انکار کے بعد سدھا نے ہولے سے کہا، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی، صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ اب تم یہ کیسے جان سکو گے کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا اسی دن تم میرے ہو گئے تھے؟ اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے۔ موتی خاموش رہا، بہت دیر کے بعد بولا، آج تو تم 40 سال کی ہو چکی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی؟ یہ سن کر سدھا بھی خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر خاموش رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں سدھا اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ سدھا، اس نے آہستہ سے شانہ ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی، سدھا ہولے سے بولی، تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا ہے؟ کیا کوئی شام ایسی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو؟ سوچو تو، کہاں کہاں ہم نہیں گئے، جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا کیا تم وہاں نہیں پہنچے؟ اور جس وقت بھی بلایا کیا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم نہیں آئے؟ اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے پایا۔ سال ہا سال جب میرے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت محسوس ہوئی، ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئیں روئیں میں محسوس کی۔ تمہارے پھول میری زلفوں میں رہے، تمہارے بوسے میرے ہونٹوں پر، تمہاری وفا میرے دل میں۔ کیا کوئی عورت محبت میں اس سے زیادہ پا سکتی ہے؟ سدھا نے ایک گہری مسرت کے ساتھ اپنے آپ کو موتی کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ موتی کے 2 بازو نہیں بلکہ 4 بازو ہیں، بلکہ شاید 6 بازو ہیں، 8 بازو ہیں، اور وہ اپنے جسم و جاں کے رگ و ریشے میں اس کے بازوؤں کو محسوس کر رہی تھی جو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے۔ اور سدھا اپنے آپ کو ان بازوؤں کی سپرد کر کے اندر ہی اندر کھلتی چلی گئی، جیسے چاندنی کے لمس سے کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ مدماتے تاروں کی جھرمٹ میں سبز جھالروں والے پیڑوں کی اوٹ سے چاند ابھر آیا تھا، اور اب چاند اس کے بالوں میں تھا، اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے ہونٹوں میں تھا، اس کے دل میں تھا، اور لہر لہر اس کی جوئے خون میں رواں تھا۔ ہائے میرے موتی چور، میرے موتی چور، میرے میٹھے لڈو، میں تو مر گئی تیرے لیے۔ تھوڑی دیر بعد کہ جب سدھا نے آنکھیں کھولیں تو اس کا پرمسرت غنودگی آمیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے۔ وہ شام، وہ رات سدھا کو کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ رات ایک مکمل رات تھی اور ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں۔ جیسے وقت اور عمر، چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں اور جذبے کی ایک بوند بھی چھلک کر باہر جانے کی ضرورت نہ محسوس کرے۔ اور جذبے، ایسے لمحے کبھی کسی کی زندگی میں آتے ہیں بھلا؟ اور جب آتے ہیں تو اس شدت سے اپنا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے شاید میں اب تک جیا ہی اسی لمحے کے لیے تھا۔ شاید کچھ اسی طرح سدھا نے بھی اس لمحے میں محسوس کیا اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا، کیونکہ اس واقعے کے چند دن بعد اس کے دفتر کا ایک مینیجر تبدیل ہو گیا، اور جو مینیجر اس کی جگہ آیا اسے سدھا سخت ناپسند کرنے لگی تھی، کیونکہ ایک تو وہ تھا بڑا بدصورت، کسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا، اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نوشی سے نیلی وریدوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ اور سدھا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا کہ یہ ناک نہیں ایک انجیر ہے جو ابھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھٹ جائے گا۔ اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ گھڑے پڑ گئے تھے۔
سر کے بال اڑ گئے تھے اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی بڈھا مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہو۔ عجیب سی گھن آتی تھی سدھا کو اس سے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال سے کام کرتے کرتے وہ ہیئر اسٹینو بن چکی تھی اور اسے دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا اور اسے اس سے انتہائی کوفت ہوتی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ کوفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو، مگر کہاں اسے یہ یاد نہ آتا تھا۔ دیکھا ہوگا کہیں اس مرگھلے کو کانٹ پیلس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں، سدھا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی، مگر کبھی وہی مینیجر جب کسی فائل کو اٹھا کر خود سدھا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جنبش کرتا کہ سدھا کا ذہن بے چین ہو جاتا اور وہ سوچنے لگتی کون تھا وہ اور کس سے اس کی حرکت ملتی ہے، کیا میرے مرحوم باپ سے یا میرے کسی بھائی سے؟ جیسے یہ حرکت مجھے کچھ یاد دلاتی ہو، مگر کیا؟ غور کرنے پر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی اور پھر اپنے کام کرنے لگتی، مگر دن بھر اس کے دل میں ایک خلش سی ہوتی رہتی۔ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بڑھ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدھا کو کسی کام سے روک لیا اور اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالا اور وسکی کی بوتل اور سوڈا اور پہلا پیگ وہ گٹاگٹ چڑھا گیا۔ سدھا اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا، آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سدھا چپ رہی۔ تمہارا نام سدھا ہے نا؟ مینیجر نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ سدھا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا یہ میرا نام بھی نہیں جانتا؟ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے، مینیجر دوسرے پیک کا ایک بڑا سا گھونٹ پی کر بولا، تم وہی سدھا ہو نا جس کے باپ کا نام جیون رام ہے؟ سدھا بڑی ترش روی سے بولی، ہاں میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولی۔ بیٹھو بیٹھو، مینیجر نے پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں۔ وہ غصے سے بولی، تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ زندہ میں رہتی تھی نا؟ ہاں، میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں دیکھا بھی تھا، تم سے باتیں بھی کی تھیں۔ بڈھے مینیجر نے سدھا سے کہا، اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو، مگر جب تم ایسی نہ تھیں، جب تم ایک معمولی سی لڑکی تھیں اور میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم سے باتیں بھی کی تھیں۔ کب؟ سدھا نے بے چینی سے پوچھا۔ بڈھا مینیجر دیر تک سدھا کو دیکھتا رہا اور آخر آہستہ سے بولا، میں موتی ہوں۔ سدھا سناٹے میں آ گئی۔ میں بڑا بدنصیب تھا جو تم سے شادی نہ کی، میں تمہیں اچھی طرح دیکھ نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا ہے، کیونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نوجوان تھا، دولت اور گورے رنگ کا لالچی۔ جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی تھی اور سفید چمڑا بھی، اور اس کے ساتھ ایک مغرور، بدمزاج، ظالم اور بے وفا طبیعت بھی لائی تھی۔ چند سالوں میں ہی میرے 5 بچے ہو گئے۔ ان میں سے کتنے میرے تھے یہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور میں سنتا تھا اور پیتا تھا اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ پھر زہر، بیماری کا، شراب کا، ناکامی کا اور بے مہری کا میری رگ رگ میں پھیل گیا اور میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا۔ اب وہ مر چکی ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور اسے کہوں بھی کیا؟ قصور تو میرا ہے، میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکیں۔ میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا تھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میری عمر زیادہ نہیں ہے، مجھے تو محبت بھی نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس سے کہے کہ اب تم آئے ہو بوڑھے، بدصورت اور گنجے ہو کر، خوفناک بیماریوں کا شکار ہو کر، اب تم مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو؟
مگر میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہیں دے دی اور تمہیں معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تصور میں کھو دی اور زندگی کی ہر بہار تمہارے خیال میں گنوا دی اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی۔ زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی تمہارے سائے کے ساتھ، اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تمہیں ساڑیوں کے تحفے لیے، تمہارا زیور پہنا، اپنی محنت کا خون کر کے سینما دیکھا اور اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھ کر۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی اور میری کوکھ کے بچے مجھے دور دور ہی سے بلاتے رہے اور میں کسی کے پاس نہ گئی۔ تمہارے خیال کو حرز جاں بنائے ہوئے اپنے کنوار پن کے 40 سال آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر کے تمہاری آرزو میں بتا دیے میں کتنی خوش تھی، کتنی مگن تھی۔ میں نے تو تم سے کچھ کبھی نہ مانگا تھا، نہ شادی کا پھیرا، نہ سہاگ کی رات، نہ بچے کا تبسم، بس صرف ایک تصور، ایک جھلک اور ایک عکس رخ یار ہی تم سے مستعار لیا تھا، اور تم آج اسے بھی جہنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر میں چلے آئے ہو۔ مگر سیدھا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جھنجھلا گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ موتی اسے بلاتا ہی رہا اور وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مگر پھر بھی بجلی کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹیک کر بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے سوچا کہ بے سود ہے، سب بے سود ہے۔ میرے خیالوں کا شہزادہ اب نہیں آئے گا، اب وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ جب وہ یہ کچھ سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی مانگ کا سندور مٹا ڈالا اور سہاگ بندیاں کھرچ لی اور پارک کی ریلنگ پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ ڈالیں، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگوں کو میرے پڑھنے کا انداز اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور مجھے اپنے کامنٹ سیکشن کے اندر تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔